بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹا لٹریسی اینڈ انٹرپریٹیشنز۔ سو ایز یو آل نوز that numbers are everywhere in our daily lives. From the price we pay at the store to statistic in the news reports, the ability to read, interpret and understand number is an essential part of quantitative reasoning. Data interpretation involves analyzing numerical information presented in table, charts and graph to make informed decisions, identify patterns and avoid the common mistakes. تو آپ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں کہ آپ کو ہر جگہ پر نمبرز نظر آئیں گے۔ بازار سے کوئی چیز خرید رہے ہیں آپ، نمبرز ہیں۔ آپ نیوز رپورٹس کو دیکھیں، دنیا کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اکانومی بڑھ رہی ہے، دنیا میں کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ ایک میچ دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، تو ان دونوں ٹیمز کا کمپیریزن آپ دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات وہاں گراف کی شکل میں لکھا ہوتا ہے کہ اس گراف کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی ٹیم کی پرفارمنس بیٹر ہے، اور اس کی بیس پر بعض اوقات چیزیں بھی پریڈکٹ کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بڑے ملکوں میں جیسے یو ایس وغیرہ ہے، وہاں پر الیکشن سے پہلے باقاعدہ طور پر وہ پریویس ڈیٹا اکٹھا کر کے یہ چیز پریڈکٹ کر دی جاتی ہے کہ ہمارے پاس فیوچرز کے پیٹرنز کیا ہوں گے، کون سی پارٹی جیتے گی، کس کے چانسز زیادہ ہیں۔ یا پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس آپ اگر ٹریڈنگ ایپس دیکھتے ہوں تو وہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں، یہی ڈیٹا کی بنیاد پر جن لوگوں کو یعنی اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے، جو لوگ ماہر ہوتے ہیں ڈیٹا انالیسز میں، پیٹرنز کو دیکھنے میں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیز کے شیئرز اوپر جا رہے ہیں، کس کے نیچے آ رہے ہیں، کون سا ٹائم ہوتا ہے جس میں، تو اس میں وہ لوگ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جن کی یہ والی ایبلٹی ہوتی ہے۔ کون سی ایبلٹی؟ کہ وہ ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو انٹرپریٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ فیوچر پیٹرن کیا بنے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے اور اس کی پرائس سے ایک دم سے ڈکریز ہونا شروع ہو گئی، اور اس کو وہ لنک کرتے ہیں کہ جی کیونکہ دنیا میں فلاں ایونٹ ہوا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے چیزیں انکریز ہوں گی یا ڈکریز ہوں گی، تو وہ اس ٹائم میں جب ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہیں تو ان کو سیل کر دیتے ہیں، اور جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب چیزیں اپ جائیں گی تو وہ اس کو خرید لیتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ڈفرینٹ لیول پر ڈیٹا چاہیے۔ تو ٹائپس آف ڈیٹا، ڈیٹا کس ٹائپ کا ہوتا ہے؟ اچھا، جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس نمبرز کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ فگرز ہو سکتی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے۔ تو سب سے پہلا جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے کوالٹیٹیو ڈیٹا۔ کوالٹی سے ہے کوالٹیٹیو ڈیٹا۔ وٹ از دا کوالٹیٹیو ڈیٹا؟ ڈیٹا دیٹ ڈسکرائب کوالٹیز آر دا کریکٹرسٹک اینڈ کین ناٹ بی میئرڈ نیومیریکلی۔ مثال کے طور پر گڈ، بیڈ، جیسے کہ جینڈر ہے میل فیمیل، کلر ہیں گرین، ریڈ، فلاں فلاں، بلڈ ٹائپ ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس جو کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے اسے ہم نیومیریکلی میئر نہیں کر سکتے۔ اور اس میں بھی اس نے آگے لکھا ہوا ہے کہ کیٹیگوریکل ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے آپ کے پاس کوانٹیٹیو ڈیٹا۔ اب جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے، کوانٹیٹیو سے مطلب کیا ہے؟ کوانٹٹی جیسے ہم کہتے ہیں، تو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے جس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں نیومیریکل کی فارم میں، اور یہ فردر ڈیوائڈ ہوتا ہے دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے ڈسکریٹ ڈیٹا، ایک ہے کانٹینیوس ڈیٹا۔ اب ڈسکریٹ اور کانٹینیوس میں کیا فرق ہے؟ ڈسکریٹ چیز ہوتی ہے جو الگ الگ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کلاس میں چیئرز پڑی ہیں، تو وہ چیئر ایک ہے، اس کے بعد ایک ڈسٹنس پر دوسری چیئر ہے، ایک پہ تیسری چیئر ہے، تو یہ ڈسکریٹ ڈیٹا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس اور بہت ساری ایگزامپلز ایسی ہیں، جیسے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں ان دا کلاس، ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں۔ نمبر آف دا کارز ان دا پارکنگ لاٹ، میرے پاس گاڑیاں کھڑی ہیں،
تو وہ ڈسکریٹ ہیں، ایک کے بعد دو آئے گی، دو کے بعد چار ہو سکتی ہیں، چار کے بعد آٹھ ہو سکتی ہیں. مثلا میرے پاس کلاس میں 3 اسٹوڈنٹ تھے، 5 اسٹوڈنٹ اور ہو گئے تو 8 ہو گئے، تو وہ ڈائریکٹ 3 سے 8 تک چلے گئے، یا ڈائریکٹ 3 سے 4 ہو گئے، 4 سے 5 ہو گئے. وہ 3 اور 4 کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کچھ ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کی ہائٹ ہے، تو آپ اپنی ہائٹ کو دیکھیں. جب آپ 2 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، 5 سال کے ہوئے، تو کیا آپ ایسا ہوا ہے کہ آپ رات کو سوئے تو آپ کا قد جو ہے وہ 3 فٹ تھا اور صبح آپ اٹھ کے تو آپ کا قد 5 فٹ ہو گیا؟ یا پہلے 1 فٹ تھا اور پھر کچھ عرصے بعد 2 فٹ ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ آپ کچھ عرصہ سٹاپ لگا رہا اور پھر 3 فٹ ہو گیا، اور ایسا کرتے کرتے جو ہے ایسا ہو گیا؟ یا آپ کی ایج ہے، ایج آپ کی جو بڑھ رہی ہے، تو کیا ایسا ہوا کہ آپ کے پاس ایج ایک دن آپ نے رات کو سوئے، اگلے دن آپ 4 سال کے تھے اور اگلے سال 5 سال کے ہو گئے؟ تو اب یہ جو آپ کی ایج ہے، یہ ایک دن بڑھ رہا ہے، اس دن میں آپ کے پاس گھنٹے آ رہے ہیں، تو ہر گھنٹے میں آپ کی ایج بڑھ رہی ہے، ہر گھنٹے میں منٹس آ رہے ہیں، ہر منٹس میں ایج بڑھ رہی ہے، ہر سیکنڈ میں، ہر مائکرو سیکنڈ میں. تو اس کا مطلب ہے جو لمحہ ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کی ایج چونکہ بڑھ رہی ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ کنٹینیوس ہے، اس میں کہیں جمپ نہیں ہے. سو دیز آر دا ڈفرنس بٹوین دی نومیریکل ڈیٹا یعنی ڈسکریٹ ڈیٹا اینڈ کنٹینیوس ڈیٹا. اس کے بعد ہمارے پاس آرڈینل ڈیٹا. واٹ از آرڈینل ڈیٹا؟ ڈیٹا دیٹ ریپرزینٹ کیٹیگری ود اے میننگ فل آرڈر بٹ ود آؤٹ کنسسٹنٹ ڈفرینسز بٹوین دیم. فار ایگزامپل ایجوکیشن لیول ہے، جیسے میں کہتا ہوں ہائی اسکول، بیچلر، ماسٹر، پی ایچ ڈی. اسی طریقے سے سروے ریٹنگ ہم کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں پور، فیئر، گڈ، ایکسیلنٹ، بیڈ، ویری بیڈ، ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ، گڈ، ویری گڈ، اس طرح کی چیزیں ہم لے لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں آرڈینل ڈیٹا. اور پھر ہے نومینل ڈیٹا. نومینل ڈیٹا کیا ہے؟ ٹائپ آف دا کیٹیگوریکل ڈیٹا ود آؤٹ اینی آرڈر آر رینکنگ. اب دیکھیں جو آرڈینل ڈیٹا ہے اس میں آرڈر انوالو ہو رہا ہے. آرڈر کیسے انوالو ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس پہلے ہم کہتے ہیں کہ جی پرائمری ہے، پرائمری کے بعد آپ کی مڈل ہے یعنی سیکنڈری ہے، سیکنڈری کے بعد آپ کے پاس ہائی اسکول یعنی کالج آ گیا، کالج کے بعد بیچلر ہے، ماسٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے. اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ پہلے جو ہے وہ بیچلر ہو، پھر پی ایچ ڈی ہو، پھر ماسٹر ہو، پھر ہائی اسکول میں جائے. تو جہاں آرڈر ہوگا، اسی طریقے سے میرے پاس آرڈر ہے کہ پور ہے، پھر فیئر ہے، پھر گڈ ہے، پھر ایکسیلنٹ ہے. یا میں کہتا ہوں ویری بیڈ ہے، سیٹسفیکٹری ہے، گڈ ہے، ویری گڈ ہے، ایکسیلنٹ ہے، یا ایکسٹریملی سیٹسفیکٹری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آرڈر سے چل رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آرڈر سے میٹر نہیں کرتا. مثال کے طور پر میں ٹائپس آف فروٹ لے لیتا ہوں. میں کہہ دیتا ہوں کہ ایپل، بنانا، اور اس کے بعد 2 3 4 فروٹس اور میں بیچ میں ڈال دیتا ہوں. تو اب میں ایپل پہلے لکھوں یا بنانا پہلے لکھوں، ٹھیک ہے، میں اورنج پہلے لکھوں یا میں کوئی اور فروٹ پہلے لکھوں، تو فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے نومینل ڈیٹا، ٹائپ آف دا کیٹیگوریکل ڈیٹا وداؤٹ اینی آرڈر اور رینکنگ. آئی کلرز، ٹائپ آف فروٹس، کنٹری نیم. مثلا میں لکھ رہا ہوں پاکستان، افغانستان، انڈیا، ایران، امریکہ، کینیڈا. تو اب میں پہلے کینیڈا لکھ لوں یا پہلے پاکستان لکھ لوں، میں پہلے پاکستان کو لکھ لوں یا پہلے یو ایس کو لکھ لوں یا پہلے انگلینڈ کو لکھ لوں، فرق تو نہیں پڑے گا. تو یہ وہ نمبر ہے جس کو ہم کہتے ہیں نومینل ڈیٹا. تو اس میں امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے کیا ہے کہ ڈیفائنڈ ڈیٹا اینڈ ڈیفائنڈ اٹس کیٹیگری، یا ان ہاؤ مینی کیٹیگریز دا ڈیٹا آر ڈیوائڈیڈ، ایکسپلین ایچ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس مین 4 طرح کے ڈیٹا کی ٹائپ ہوتی ہے: کوالیٹیٹیو، کوانٹیٹیو، آرڈینل اینڈ نومینل. اور کوانٹیٹیو کے آگے مزید 2 ٹائپس ہیں: ڈسکریٹ اینڈ کنٹینیوس. اس کے بعد آپ کے پاس ایگزامپلز ہو سکتی ہیں کہ آپ کو کوشچن ہو کہ جی اے کمپنی ریکارڈ دا ڈپارٹمنٹ آف ایچ امپلائی. تو یہ ڈیٹا ٹائپ کون سا ہے؟ اے کمپنی ریکارڈز دی ڈپارٹمنٹ آف ایچ امپلائیز. ہر امپلائی کا وہ ڈپارٹمنٹ میئر کر رہا ہے. مثال کے طور پر یونیورسٹی میں اگر آپ دیکھ لیں، فار ایگزامپل میرے پاس آپ کے پاس ٹیچرز ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا ہے. ایک میتھ کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، یہ آئی آر کا ہے، یہ فزکس کا ہے، یہ کمپیوٹر سائنس کا ہے. تو یہ کون سا ڈیٹا ہوگا؟ یہ ایک تو کیٹیگوریکل ڈیٹا ہے، کیٹیگری کی فارم میں ہے. دوسرا یہ نومینل ڈیٹا ہے. نومینل کا مطلب کیا ہے کہ ہم پہلے فزکس کو لکھ لیں یا میتھ کو لکھ لیں، یا ہم پہلے سی ایس آئی ٹی کو لکھ لیں یا ایجوکیشن کو لکھ لیں، فرق نہیں پڑتا.
A school measure the height of each student in centimeters. تو یہ اب چونکہ سینٹی میٹر ہے, سینٹی میٹر جو ہے میرے پاس نمبر کی فارم میں آئے گا. سو دس از دا کوانٹیٹیو ڈیٹا. تو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے, اور کوانٹیٹیو میں بھی یہ کنٹینیوس ہے کیونکہ جو ہائٹ ہوتی ہے وہ کنٹینیوس ہوتی ہے. A survey asked respondent to rate a service as poor, fair, good, excellent. اب ہمارے پاس یہ کون سا ہے؟ یہ ہے آرڈینل ڈیٹا. کیوں؟ کیونکہ اس میں آرڈر انوالو ہے. پور ہے, پور کے بعد فیئر ہے, فیئر کے بعد گڈ ہے, گڈ کے بعد ایکسیلنٹ ہے. کاؤنٹنگ دا نمبر آف دا بکس سولڈ ایچ ڈے ان اے بک اسٹور. اب کاؤنٹنگ دا نمبر آف دا بکس, تو نمبر آف دا بکس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے پاس یہ کوانٹیٹیو ہے, نمبر آ گیا. اور ٹائپس کیا ہے؟ کیٹاگریکل ڈیٹا ہے. یعنی ہو سکتا ہے ایک دن 10 کتابیں بکیں, ایک دن 50 بک جائے, ایک دن کچھ بھی نہ بکے, ایک دن 40 بک جائیں. تو یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک بکے گی پھر 1.1 بکے گی اور پھر اس کے بیچ میں آئے گا, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ڈسکریٹ ہے. ہاسپٹل ریکارڈ دا بلڈ ٹائپ آف ایچ پیشنٹ. تو یہ ہمارے پاس کیٹاگوریکل ڈیٹا ہے لیکن نومینل ہے, کیونکہ اگر میرے پاس ایک کا بلڈ جو ہے وہ A+ ہے, ایک کا A پازیٹیو ہے, ایک کا A نیگیٹو ہے, ایک کا O پازیٹیو ہے, ایک کا A نیگیٹو ہے, تو میں پہلے جو مرضی ہے لکھ لوں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹمپریچر ریڈنگ ان اے سٹی ریکارڈڈ ایوری ہاورس. اب جو ٹمپریچر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹمپریچر 25 تھا تو ایک دم 28 ہو گیا, تو وہ 25 سے 28 تک جائے گا, کنٹینیوسلی جائے گا. بے شک وہ بالکل ایک دم سے انکریز ہوگا لیکن وہ کنٹینیوسلی انکریز ہوگا. اگر وہ 25 ہے تو 25 اور 26 کے بیچ میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ اس کو کراس کرتا ہوا اوپر جائے گا. تو یہ ہمارے پاس کون سا ڈیٹا ہے؟ یہ ہمارے پاس کوانٹیٹیو ہے, کیونکہ ٹمپریچر کوانٹٹی ہے, ہمارے پاس نمبر آئے گا. ٹھیک ہے, 25, 30, 40, 50, تو ہوگا کیا؟ کنٹینیوس. رینکنگ پارٹیسپیٹس ان دا کمپٹیشن بیسڈ آن دیئر اسکور. اب جب آپ رینکنگ کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ آرڈینل ڈیٹا ہوگا, پہلی پوزیشن, دوسری پوزیشن, تیسری پوزیشن. سروے ریکارڈ دا فیوریٹ کلر آف ایچ رسپونڈنٹ. تو آپ جب آپ کے پاس فیوریٹ کلر رکھ رہے ہیں تو کلر ہمارے پاس کیٹاگوریکل ڈیٹا ہے اور نومینل ہے, کیونکہ اس میں ہم آرڈر کو ڈسکس نہیں کر رہے, جو کلر پہلے لکھ لیں بعد میں لکھ لیں فرق نہیں پڑتا. نمبر آف دا ایکسیڈنٹ رپورٹڈ ان دا سٹی پر منتھ. تو نمبر آف ایکسیڈنٹ ہیں تو یہ کوانٹیٹیو ریزننگ ہے, 2 ہوں گے, 5 ہوں گے, 10 ہوں گے. اور ہے کون سا؟ یہ ڈسکریٹ ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دن ایک منتھ میں 50 ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ایک میں 30 ہوئے, ایک میں 40 ہوئے, ایک میں 3 ہوئے. اور اس طرح ویٹ آف دا فروٹ سولڈ ان دا مارکیٹ ان کلو گرام. تو ویٹ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ کنٹینیوس ڈیٹا ہے لیکن کوانٹیٹیو ہے. ظاہر ہم کیا کہتے ہیں 2 کلو, 3 کلو, 4 کلو. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیٹا. سب سے پہلے ڈیٹرمائن ویدر دا ڈیٹا ریپرزینٹ اے میئریبل کوانٹٹی اور کیٹیگری. یعنی اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ بتائیں یہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہوگا, تو پھر آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ میئریبل کوانٹٹی ہے یا کیٹیگری ہے. اگر میئریبل ہے تو چیک کرنا ہے کہ وہ ڈسکریٹ ہے یا کنٹینیوس ہے. یعنی جیسے ہائٹ ہے میئریبل ہے, جیسے ویٹ ہے میئریبل ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے ٹمپریچر ہے میئریبل ہے. تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ جیسے نمبر آف بکس ہیں تو میئریبل ہیں, 3 ہیں, 5 ہیں, 8 ہیں. تو اس کے آگے پھر دیکھیں گے ڈسکریٹ ہے یا نہیں. اگر وہ کیٹاگریکل ہے تو پھر ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ جو کیٹاگریکل ڈیٹا ہے اس میں کیا وہ آرڈینل ہے یا نومینل ہے. یعنی اگر آرڈر انوالو ہو رہا ہے, جیسے پہلی, دوسری, تیسری پوزیشن, جیسے ہمارے پاس گڈ بیڈ, جیسے ہمارے پاس یہ لیول آف ایجوکیشن, جیسے ہمارے پاس گریڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ کو گریڈ کے حساب سے ہم اگر کیٹاگرائز کریں تو ظاہر ہے پھر وہ چھوٹے گریڈ سے اوپر تک جائیں گے. اور اس طرح سے ہمارے پاس کیا آیا کہ وہ آرڈینل ہوگا. اور اگر نہیں ہمارے پاس رینکنگ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نومینل ڈیٹا. ڈیٹا کلیکشن میتھڈ کون سے ہوتے ہیں کہ ہم نارملی ڈیٹا کو کس طریقے سے کلیکٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو جو کلیکشن کے میتھڈز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ امپورٹنس آف دا ڈیٹا کلیکشن کیوں ہے. ظاہری بات ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا تو ہم کچھ کریں گے نا. تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے اس کی بیس پر ہم ڈیسیژن میکنگ بناتے ہیں, بزنس, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, ریسرچ. فار ایگزامپل آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں, یعنی آپ کسی ایسی پوسٹ پر ہیں, فار ایگزامپل آپ ایجوکیشن کی کسی پوسٹ پر آ گئے اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے انڈر کوئی 50-60 سکول ہے اور اس سکول میں آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں ٹیچرز کی. تو ایک تو کام یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل بیس پہ اٹھا کر بھیج دیں کہ اس نے وہ فلاں پارٹی کا تھا اور یہ فلاں پارٹی کا تھا, اس کو اٹھا کر ادھر ڈال دو, اس کو اٹھا کر ادھر ڈال دو, جو کہ ہمارے یہاں پریکٹس چلتی ہے انفارچونیٹلی.
لیکن اگر آپ اسے ڈیٹا کی بیس پہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے، ان 50 اسکول کا سب سے پہلے ڈیٹا کلیکٹ کر لیں. ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے اسکول میں کتنے ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیا ہے. فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس اسکول ہے جس میں 150 اسٹوڈنٹس ہیں لیکن وہاں ایک ہی ٹیچر ہے، جبکہ دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس ایک اسکول ہے جس میں صرف 35 اسٹوڈنٹ ہیں اور وہاں 3 ٹیچر کام کر رہے ہیں. تو اب جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا آ گیا تو آن دا بیسس آف دیٹ ڈیٹا یو ول میک اے ڈیسیژن. وہ ڈیسیژن کیا کریں گے کہ آپ اس اسکول میں سے جو سیوٹیبل پرسن ہے اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں گے دوسری جگہ پہ، کیونکہ آپ کو وہاں اس کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر میں اگر آپ دیکھیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پرٹیکولر ہمارے پاس اگر پورے سال کا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی جگہ پر یا ایک ہاسپٹل میں کون سے اسپیسیفک ایریا سے کس ایج کے لوگ کس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سردیوں میں بچوں میں زکام زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک اسپیسیفک قسم کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کے کسی بھی ہاسپٹل میں اور ان کو کوئی خاص بیماری ہے، تو وہاں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں، ظاہر ہے اس طرح سے بزنس ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس آپ نے ایک اسٹور کھول لیا یا آپ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کیا کہتے ہیں اس کو، یہی اسٹور کھول لیتے ہیں اور جیسے کیش اینڈ کیری ٹائپ. تو اب آپ نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ جی وہ ایک اسپیسیفک ایریا ہے جہاں سے ہر مہینے آپ کے پاس اچھے خاصے لوگ آتے ہیں اور وہ پچھلے 5 مہینے سے یا 1 سال سے مسلسل آ رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کریں گے کہ اس علاقے میں آپ ایک اپنی برانچ کھول لیں. اور اس کے برعکس آپ کو لگ رہا ہے کہ جی فلاں جگہ پر آپ کی برانچ آلریڈی اوپن ہوئی ہے لیکن وہاں پر لوگ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس طرف، تو وہاں اس کو آپ کلوز کر لیں. تو اس طرح کے بزنس میں بھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیٹا جو کلیکشن ہوتی ہے اس سے ہمیں کیا ہیلپ ملتی ہے، ہم ٹرینڈ کو، پیٹرن کو، ریلیشن شپس دیکھتے ہیں ویریبل کے بیچ میں، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا. اسی طریقے سے ہمارے پاس اس ڈیٹا کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، ایویلیوشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے ایک نیا کوئی چیز امپلیمنٹ کر دی ہے کسی جگہ پر، وہ جب چیز ہم نے امپلیمنٹ کر دی تو اب ہم نے کیا کیا کہ اس کی بیس پر ہم نے ڈیٹا اکٹھا کر کے ہم 6 مہینے بعد اس کی ایویلیوشن کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو نئی پالیسی ہم نے فار ایگزامپل امپلیمنٹ کی ہے اس سے کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا. تو اگر ہم ڈیٹا کی بیس پر کام کریں گے ہمارے بہت سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد کامن ڈیٹا کلیکشنز میتھڈز کون سے ہیں، تو آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ رائٹ دا نوٹ آن دا کامن ڈیٹا کلیکشنز میتھڈز. تو اس میں سب سے پہلے سروے ہے کہ کلیکٹ انفارمیشن فرام دا لارج نمبر آف دا پیپل یوزنگ دا اسٹرکچرز کوسچنز سیوٹیبل فار اوپینین، پریفرنسز، ڈیموگرافک انفارمیشن. مثال کے طور پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی کمپنی میں اس کے ملازم جو ہیں وہ کتنے سیٹسفائی ہیں اپنی جاب سے. تو میں کیا کروں گا، ایک کوسچنیئر بنا دوں گا، اس میں سے کچھ کوسچن بنا دوں گا اور کوسچن بنا کے میں اس کے نیچے لکھ دوں گا سیٹسفائی، ناٹ سیٹسفائی، ایگری. وہ ہوتا ہے کہ بعض کا ہوتا ہے ڈس ایگری، ایگری، نو اوپینین، اس طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں یار. تو یہ ہمارے پاس سروے ہے، کوسچنیئرز ہے. دوسرا ہے ہم انٹرویوز کے ذریعے لوگوں سے انٹریکٹ کریں ڈائریکٹ. مثال کے طور پر ہم اپنے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں ادارے کے بارے میں، ان کا یہاں ایکسپیرینس کیسا رہا، تو ہم ڈائریکٹ ان سے انٹرویو لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آبزرویشن ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی آبزرویشن اکٹھی کر لیتے ہیں. کلیکٹنگ ڈیٹا بائی آبزرونگ بیہیویئرز، ایونٹس، کنڈیشنز ان دا نیچرز آر دا کنٹرولڈ انوائرمنٹ. ہمارے پاس یعنی ہم آبزرویشن سے کیا کر لیتے ہیں، چیزوں کو آبزرو کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد کچھ ایکسپیریمنٹلز ہیں جیسے فزکس وغیرہ میں، میڈیکل کی فیلڈز میں اور انجینئرنگ وغیرہ میں. وہاں ہم ظاہر ہمیں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آئے گا وہ ایکسپیریمنٹل ڈیٹا ہوگا، ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریکارڈ ہے یوزنگ ڈیٹا دیٹ ہیز آلریڈی بین کلیکٹڈ سچ ایز دا گورنمنٹ رپورٹس، ریسرچ آرٹیکلز، کمپنی ریکارڈز. تو آپ کے پاس بہت سی ویب سائٹس ہیں جیسے کیگل وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، KAGGLE. آپ اس پر جائیں، گوگل میں جا کے لکھیں کیگل، تو اس پر آپ کے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے، ڈھیر سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو انہوں نے اوپن سورس کے طور پر رکھا ہوتا ہے کہ بالفرض اگر آپ ڈیٹا انالیسس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا ڈیٹا سیٹ یوز کر کے اس کو کیا کر لیں گے، اس کو استعمال کر لیں گے.
اچھا ایگزامپلس ہیں کہ اب ہم نے یہ بتانا ہے، آپ کے پاس ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا میتھڈ سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں. کمپنی وانٹس ٹو نو کسٹمر سیٹسفیکشن فار دا نیو پروڈکٹ. کسٹمر سیٹسفیکشن نکالنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں نیو پروڈکٹ کے لیے. دے سینڈ آؤٹ این آن لائن کوسچنیئر ٹو 500 کسٹمرس. ایک آن لائن گوگل فارم دیکھیں ابھی آپ کے پاس آتا ہوگا، تقریباً ہمیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی فارم مل رہا ہوتا ہے. گوگل فارم ہوتا ہے جی کہ کسی اسٹوڈنٹ کا ریسرچ ورک ہے اور وہ کسی خاص چیز پر ریسرچ کر رہی ہیں تو یہ کوسچنیئر فل کر دیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کمپنی ہمارے پاس ایک ہے تو وہ جاننا چاہ رہی ہے، اس نے ایک نیا پروڈکٹ لانچ کیا ہے، اس کے بارے میں وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جو پچھلے 2-3 مہینے سے 500 کسٹمرز ان کے اس پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کچھ کوسچن بنا کر ان کو دے رہی ہے. تو یہ میتھڈ ہمارے پاس سروے میتھڈ ہے، کوسچنیئرز میتھڈ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ٹارگیٹ پاپولیشن. ٹھیک ہے، ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے ٹارگیٹ پاپولیشن کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ کسٹمرز دیکھنے ہیں جنہوں نے وہ پروڈکٹ استعمال کی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کوسچنز نیئرز بنانے ہیں کہ ہم کیا کوسچن ان سے پوچھیں. اس کے بعد ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، پھر ہم اس کے رسپانسوں کو کلیکٹ کریں گے، پھر انالائز کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا لوگ اس سے سیٹسفائی ہیں یا نہیں. اگر لوگ اس سے سیٹسفائی ہیں تو ہم اس پروڈکٹ کو بنائیں گے، اگر نہیں ہیں تو ہم اس کو کلوز کر دیں گے. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے آپ پلے اسٹور پر کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا آپ آن لائن کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کے نیچے ریٹنگ دی ہوتی ہے 1 اسٹار 2 اسٹار 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار. تو اگر آپ بہت زیادہ سیٹسفائی ہیں آپ اس کو 5 اسٹار دے دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس ایپ کی رینکنگ بڑھتی ہے اور اگلا بندہ جب آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی اس کو میکسیمم لوگوں نے 5 اسٹار دیا ہوا ہے، لہٰذا یہ کام کی چیز ہے، تو وہ اس کو لے لیتا ہے. ریسرچر انٹرویوز پیشنٹس. اب ورڈ ہی انٹرویو کا آ گیا تو ہمارے پاس میتھڈ انٹرویو کا ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ایکسپیرینس ود اے نیو ٹریٹمنٹ. کہ ہمارے پاس ایک ریسرچر ہے، آپ مثلا آپ میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ ریسرچ کر رہا ہے، وہ ہاسپٹل پہ کر رہا ہے کہ جی کہ ایک نئی فار ایگزامپل مشین انسٹال ہوئی ہے ہمارے ایک ہاسپٹل میں. آپ جا کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نئی ہمارے پاس مشین انسٹال ہوئی ہے، یہ نیا جو ہمارا ٹریٹمنٹ یہاں پر ہے جو پہلے آپ کو دور جا کے کہیں کرانا پڑتا تھا، تو اس سے آپ کتنے سیٹسفائی ہیں یا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ سب سے پہلے انٹرویو کوسچنز پریپیئر کریں گے، پھر آپ شیڈیول کریں گے انٹرویو کو، ظاہر لوگوں سے پوچھیں گے، لوگوں کو ڈھونڈیں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا ہے. اس کے بعد آپ اس کو ریکارڈ کریں گے، انالائز کریں گے اور پھر پیٹرن فائنڈ آؤٹ کریں گے. وائلڈ لائف بایولوجسٹ ریکارڈ دا بیہیویئر آف دا برڈز ان دیئر نیچرل ہیبیٹیٹ. آبزرو کا ورڈ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا، ریکارڈ دا بیہیویئر آف دا برڈز. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اس کو آبزرویشن سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک وائلڈ لائف کا بندہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس کسی خاص جگہ پر 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ میں کسی برڈز کے جو ہیں ڈفرینٹ برڈز ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے، تو وہ آبزرویشن سے اس کو کلیکٹ کر لے گا. لیب ٹیسٹ دا افیکٹ آف دا ڈفرینٹ فرٹیلائزر. تو یہ پھر ظاہر ایکسپیریمنٹ، چونکہ ہم فرٹیلائزر کو ٹیسٹ کر رہے ہیں لیب میں تو یہ کیا ہے، ایکسپیریمنٹس ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ یوز سینسس ڈیٹا ٹو اسٹڈی پاپولیشن گروتھ ٹرینڈ اوور دا لاسٹ 20 ایئرس. تو چونکہ ہمارے پاس جو سینسس ہیں، جو مردم شماری ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے، تو پریویس ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹنس ریکارڈ یا سیکنڈری ڈیٹا. اس کو یوز کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں آبادی کس طرح سب سے بڑی ہے، کہاں گیا، کیا ہوا، سارا کچھ. مارکیٹنگ firm observes the shopper's behavior in small of determining which product display attract the most attention. تو observation ہے. ٹیچر آسک اسٹوڈنٹس ٹو فل آؤٹ اے فیڈ بیک فارم. تو جب فل آؤٹ فیڈ بیک فارم آ گیا تو فل کرنے کا مطلب سروے آ گیا. اسی طریقے سے میڈیکل ریسرچر کنڈکٹ اے کلینکل ٹرائل ٹو ٹیسٹ دا ایفیشنسی آف دا نیو ڈرگز. تو اس کا مطلب ہے جب وہ کلینکل ٹرائل کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایکسپیریمنٹ کی بات ہو رہی ہے. A sociologist studies the migration trend using the data from the previous government. اب جب اس نے کہا ہے کہ using the data from previous government تو اس کا مطلب ہمارے پاس already ڈیٹا موجود تھا، تو ہم نے اس سے کیا کیا ہے، تو یہ ہمارے پاس ایگزسٹنس ریکارڈ ہے یا سیکنڈری ڈیٹا ہے. اسی طریقے سے ایجوکیشنلسٹ ریسرچر آبزروز کلاس روم انٹریکشن ٹو اسٹڈی کولیبریٹیو لرننگ. تو یہ آبزرویشنس ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک ایجوکیشنل ریسرچر ہے وہ آبزرو کر رہا ہے کلاس روم میں انٹریکشن ٹو اسٹڈی دا کولیبریٹیو لرننگ، کے بچے جو ہے نا آپس میں کولیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں. تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا کلاس رومس اینڈ سیشنز ٹو آبزرو، ریکارڈ دا interaction between the student and teacher, categorize type of the collaboration and analyze the results.
اس لیکچر کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اس کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ہمارے پاس اگر ڈیٹا دیا ہوگا تو ہم نے اس کو ٹیبل کی فارم میں کیسے لے جانا ہے، چارٹس کیسے بنانے ہیں، گراف کیسے بنانے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ آف گراف کیسے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کلاس میں ہم جو لیکچر ہے اس میں ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیٹا گیون ہوگا تو اس ڈیٹا سے ہم کس طریقے سے مطلب ہم اس کو ٹیبلز میں کس طرح لے کے آئیں گے اور پھر ہم اس کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے، اس کو ویژولائز کیسے کریں گے، گراف کیسے بنائیں گے، ڈفرینٹ طرح کے گراف کو دیکھیں گے.